بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوار گریہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اسے یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کو ہے۔ یہ دیوار تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کیا اہمیت رکھتی ہے، یہودی یہاں آ کر کیوں آہوزاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ اس دیوار کو دیوار گریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دیوار کے پاس یہودی آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ عرف عام اور مغربی دیوار بھی اسی دیوار کو کہا جاتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اس کی تعبیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ بھی اسی تباہ شدہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے اور یہودیوں کی ایک اہم مقدس یادگار بھی ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کی ایک اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے جسے بنیادی پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، متعدد یہودیوں کے مطابق اس کے پتھر کے اوپر کوئی بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا، جو کرتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سائیڈ پر واقع ہے، لیکن مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دراصل مسلمان اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کیونکہ واقع معراج کی اس سے نسبت ہے۔ معراج کی رات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام نے تعبیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور اس کی تعمیر میں جنات اور انسانوں نے دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اس ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے رہے اور اسی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا۔ اس ہیکلے میں صرف رات کو جانے کی ہی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش ہو گئی اور اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی، کیونکہ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ یہ انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط کیا گیا اور بخت نصرہ جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اسے تلبیہ کے علاقے پر حملہ کر دیا گیا اور آدھے سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی یہودیوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدس عبادت گاہ کو مسمار کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہیکل کی تباہی کے بعد ساری یہودی قوم کو اپنا غلام بنا لیا اور ہیکل میں موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تابوت سکینہ چونکہ یہودیوں کے قریب ایک مقدس تابوت کی حیثیت رکھتا تھا جسے یہودی قوم برکت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بخت نصرہ نے اس تابوت کی بے حرمتی کی۔ اس وقت دنیا میں یہودیت مذہب برحق تھا، اس لیے بخت نصرہ پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اس کی سلطنت پر ذوالقرنین نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودی غلاموں کو رہا کروا لیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک نرم دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے یہودیوں کو بھی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل سلیمانی تو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن یہودیوں کی سرکشی ختم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک رومی جرنیل ٹاٹل مسلط کیا جس نے پھر ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا یا پھر غلام بنا لیا۔ ناظرین، 2000 سال یہ قوم یوں ہی بھٹکتی اور بکھرتی رہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست شدہ عیسائیوں کو معافی دی گئی بلکہ بابل کے یہودیوں کو برابری کے حقوق بھی دیے گئے، قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مغربی دیوار تو انہیں مل گئی مگر انہیں مرکزی مقام حاصل نہ ہو سکا، تو جنگ عظیم اول کے بعد انہیں برطانیہ نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر بیٹھ کر گڑ گڑا کر روتے اور پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا
قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل تعمیر کے خواہاں ہیں۔ یہودی آج بھی دیوار گریا کے پاس اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن سرکشی آج بھی ان لوگوں کی فطرت میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر اور دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔